أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے، اور حنین کے دن تو بالخصوص. اب چونکہ یہ قتال کے حوالے سے صورت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی قتال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استیصال ہے کافروں کے اوپر، رسول اللہ کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو پہلے کی جنگیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری غیبی مدد فرمائی. غزوہ بدر کے اندر بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے، غزوہ احد کے اندر بھی، غزوہ خندق میں بھی جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وقتاً فوقتاً، غزوہ احد کی تو ہم کمنٹری سورہ آل عمران کی 60 آیات کے اندر کور کر چکے ہیں، غزوہ بدر سورۃ الانفال کے اندر، اور غزوہ احزاب انشاءاللہ تعالی آئے گا سورۃ الاحزاب میں، غزوہ خندق، اور سورہ توبہ میں جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے لیے جو مسلمانوں کو تیار فرما رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع کے اوپر تمہاری مدد فرمائی، بالخصوص حنین کے دن، جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا، پس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تمہاری تعداد زیادہ، اللہ کے نبی تم میں موجود، سارے حالات و واقعات اسباب کے اعتبار سے فیوریبل، لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی تمہیں. پھر تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگ گئے، زمین تنگ ہوگی. جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت، رسول اللہ کی برکت سے ثم انزل اللہ سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاء الكافرین. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین، سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی فرشتے نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا. وہی عذاب استیصال تھا نا. یہ جو قتال ہے یہ رسول اللہ کے کیس میں مشرکین عرب کے اوپر عذاب الہی ہے، پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، الٹیمیٹ سزا. یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، 23 سال کی پیچھے رسول اللہ کی محنت ہے، دعوت ہے، اس کے بعد اینڈ پہ عذاب ہے. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اے اہل
اہل ایمان، مشرک تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نیرا گند ہے. ظاہر ہے اس سے بڑی کیا گندگی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو معبود تصور کر لیا جائے یا اس کی کوالٹی. یعنی دنیا میں سب سے بڑی پلیدی کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہے. جب کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو سب سے پلید انسان وہی ہوگا جو شرک کرنے والا ہے. تو بس اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ توبہ کے تعارف میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا. بخاری مسلم میں آتا ہے کیونکہ پیچھے سے آیات نازل ہوئی تھی کہ وہاں جا کے اعلان کرے کہ آئندہ کے بعد یہ آخری حج ہے جو مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھا کیا ہے 9 ہجری کا، کیونکہ اگلے سال رسول اللہ نے خود تشریف لانا تھا. تو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آئندہ اگلے سال کوئی نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے مشرکین میں سے، صرف مسلمان آ سکتے ہیں. اور یہ پروٹوکول صرف حرمین کی سرزمین کا ہے کہ وہاں آپ مشرکین کا داخلہ منع ہے. وہاں پہ آپ کوئی بت پرستی کی علامت بھی نہیں بنا سکتے. باقی پوری دنیا میں جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق رہیں، وہ ایک علیحدہ بات. لیکن حرم کی سرزمین آپ سمجھ لیں اسلام کا کنٹونمنٹ ایریا ہے. وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا سوائے اس کے جس کے پاس پرمٹ ہے انٹر ہونے کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوا نا کہ بھئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ اکانومی جڑی ہوئی تھی عرب کی حج کے ساتھ، اگر مشرکین کا داخلہ حرمین میں، حرم کی سرزمین میں، مکے میں بند ہے تو وہ ساری کی ساری پھر تجارت بھی بند ہے اور اس کے ساتھ اکانومی جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ تنگ دستی کا اگر تمہیں کوئی خوف ہے نا تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جو اللہ چاہے گا نا جب تو کر دے گا. بے فکر رہو. تم نے اکانومی کی فکر نہیں کرنی ہے کہ بھئی اب تو آدھے لوگ آئیں گے مکے کی سرزمین میں تو وہاں پہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے جی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس چکر میں نہیں پڑنا. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر. یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے، ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں، یعنی جیسا کہ حق ہے، اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یعنی اسلام کو. ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہیں یعنی جیوز اور کرسچنز. اب جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی. اور وہ لوگ بھی، ان کا تو ذکر پہلے ہو چکا، مشرکین عرب کا، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے دیں تمہیں جزیہ، اور وہ مغلوب ہو کر رہے، یعنی حکومت مسلمانوں کی ہوگی، باقی انہیں رائٹس ہوں گے لیکن مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس ہوگی حکومت کی. اور یہ جزیہ کو بہت بڑا ٹیکس نہیں تھا. مسلمان خود بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں نا، زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% اپنے مال میں سے، اور کھیتی باڑی کی شکل میں تو عشر دینا ہے آپ نے 10%. یہ جزیہ غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس تھا، مسلمان تو آلریڈی دے رہے ہیں، اور کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. 4 سونے کی اشرفیاں، 4 دینار سال کے، اور اس کے اگینسٹ ان کی پوری پروٹیکشن مسلمانوں کے ذمہ. اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جو کسی جزیہ دینے والے کافر کو بھی قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی حقوق ان کے پورے ہوں گے، آزادی سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، مسلمان ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کریں گے. اور وہ 4 دینار میں سیکیورٹی خرید کے اپنے لیے ایک سمجھ لیں ان کی لاٹری نکل آئی قبائلی سسٹم میں، جہاں کبھی کوئی قبیلہ آ کے گھسے اور آپ کے پورا لوٹ کے لے جائے، بچوں کو غلام بنا لے، عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لے. یہ تو عام تھا نا. یہ تو آپ بڑے سویلائز ورلڈ میں سرکار رہ رہے ہیں اس وقت، تو دنیا میں بڑا سکون ہے. اس زمانے میں سوچیں کہ لوگ جنگوں کی جو تکلیف اٹھاتے تھے، زندگی ساری جنگوں سے عبارت تھی.
یہ ارطغرل کے اندر وہ یہی کچھ تو آپ کو دکھا رہے ہیں. کبھی کوئی گھسا ہے کبھی کوئی گھسا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ فیملی کے ساتھ آپ رہ رہے ہو اور آپ در بدر اپنی جان بچانے کے لیے, اور پھر بھی قبیلے حملہ آور ہو, تو کتنی مشکل زندگی تھی. ایسی صورتحال میں اگر ایک سینٹرل کوئی حکومت قائم ہو جو آپ کو سیکیورٹی دے, تو یہ کوئی رقم نہیں ہے. ہم آلریڈی یہ سارے ٹیکسز دے رہے ہیں نا, ہم نے بھی تو اپنی فوج اور پولیس اور جوڈیشری کے ادارے جو ہیں ان کو ہم جزیہ ہی دے رہے ہیں نا, ایک قسم کا ٹیکس دے کے ان کو بھی تو رکھا ہوا ہے نا, اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے نا. ادروائز تو آپ نہیں رہ سکتے, نہ آپ کاروبار کر سکتے. آج پولیس ختم کر دیں, جوڈیشری ختم کر دیں, آپ کوئی دکان کھول کے بتائیں, لوگ آگے آپ کی دکان لوٹ لیں گے. یہ جو آپ کو سارا امن نظر آ رہا ہے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہاں آئین ہے, ایک حکومت چل رہی ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ سارا آپ آزادی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نا ایک قبیلہ حملہ آور ہو, آپ کا سارا سامان لوٹ کے لے جائے, ورنہ تو آپ کاروبار کر بیٹھے. اس چیز کو کون انشور کر رہا ہے؟ پولیس, جوڈیشری. اور باہر سے کوئی آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور نہ ہو, اس کو کون انشور کر رہا ہے؟ آپ کی فورسز, ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو. تو لہذا ان کو ٹیکس دینا یا ٹیکسز میں سے ان کی تنخواہیں جانا, یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ ہر شخص اپنی فوج اگر بھرتی کرے گا, آپ یہ افغانستان میں دیکھ لینا, لارڈ سسٹم ہے نا, اس لیے ہر بندے نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور کیا حالت ہے, لوگ مثالیں دیتے ہیں. مجھے بتائیں, زندگی رہنے کے قابل ہے افغانستان کی؟ ایک دن آپ کا جناب نیٹ بند ہو جائے تو آپ کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ مثالیں تو دیتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, آپ ایک دن میں نہیں کاٹ سکتے. اتنا مشکل وقت ہوتا تھا اس وقت. تو ایسی صورتحال میں اگر جزیہ دے کے اگر آپ کو امن مل جائے, آپ کی سیکیورٹی ہو جائے, اور ایون جب کبھی کوئی مسلمان کو علاقہ چھوڑتے تھے نا اپنی حکمت عملی کے تحت, تو اگر اس میں سال میں کوئی وقت باقی ہوتا تھا, اتنا جزیہ ان کو واپس کرتے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے ریٹریٹ کر رہے ہیں, اب ہم آپ کی سیکیورٹی کو نہیں دیکھیں گے, اور آپ کو ہم نے جو یہ جزیہ لیا یہ واپس کر رہے ہیں جو باقی کا ہے, اپنی حفاظت کا آپ خود بندوبست کریں. سرکار آج امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, ٹیکس کاٹتے ہیں آپ کا ہیلتھ کا, سال کے اینڈ پہ آپ کے گھر چیک آتا ہے کہ آپ کا اتنا اس دفعہ جو ہے نا وہ میڈیکل کا خرچہ ہوا, یہ باقی جو ہم نے آپ سے کاٹا تھا نا یہ بچ گیا, یہ آپ کا رائٹ ہے, ہم آپ کو سال کے اینڈ پہ واپس کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, یہ تو ہمیں خط لکھنے چاہیے امپورٹڈ حکومت کے لیے, انورٹڈ کاما میں. ظاہر ہے کیوں دنیا جا رہی ہے یورپ اور امریکہ میں, اسی لیے تو جا رہی ہے نا کہ یار یہاں تو وہ نظام ہی نہیں ہے, وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جزیہ کے حوالے سے میں نے اس لیے ذرا کھل کے بات کی. اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام کے اوپر, لیکن اس پورے پس منظر کو سمجھیں کہ قتال کرنا ہے, یا تو ان کو آفر دیں کہ اسلام قبول کر لیں, 3 یعنی چیزیں یہ, یا اسلام قبول کریں, اسلام قبول نہیں کرتے, اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں, رہیں, جزیہ دیں گے, اوورال حکومت مسلمانوں کی ہوگی لیکن آپ کی پروٹیکشن بھی ہوگی, آپ کو مذہبی آزادی بھی ہوگی. اور تیسری چیز, اگر آپ دونوں پہ راضی نہیں ہیں, نہ اسلام قبول کرنے پہ نہ جزیہ دینے پہ, پھر آپ سے قتال کریں گے. اور وہی رومنز اور پرشینز کے ساتھ مسلمانوں نے کیا. پرشینز تو اڑے رہے, ان کی سلطنت مکمل ختم ہو گئی. رومنز نے بھی جب جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیکے, ان کے بہت سارے علاقے مسلمانوں سے جاتے رہے, بلکہ ان کا ہولی سٹی چلا گیا ان سے, یروشلم. پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر حضرت عمر کے پاس انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا جو اس وقت کیسر روم تھا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ آپ کو سالانہ دیا کریں گے, ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ملک بچ گیا یہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں. اس وجہ سے رومن امپائر کسی فارم میں ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی. الٹیمیٹلی بھی جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے تو وہ تو پھر پورے کچومر نکال دیا نا ان کا, رومنز کا. لیکن ان کی آپ سمجھ لیں کمر ٹوٹ چکی تھی حضرت عمر کے دور کے اندر. تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو پیش کی جاتی ہے عموماً جہادی تنظیموں کی طرف سے, یا مسلمان بھی جہاد اور قتال کے کنسیپٹ میں, لیکن اس کا سیاق و سباق نہیں پڑھتے, اور اس
کہ ٹرو ایسن نہیں بتاتے کہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے جان و مال کے استحصال کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا، وہ مذہبی طبقے سے تو ہے. ہمیں تو خطرہ ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئی تو دیوبندی اور اہل حدیث تو گئے، کافر نہیں جائیں گے، وہ جائیں گے. دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی نہیں بچتے. تو اس قسم کی خلافت، اس قسم کا جہاد، اس قسم کا قتال، اس قسم کے مجاہدین، اس قسم کی جہادی تنظیموں سے اللہ کی پناہ. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. آج کے یہودی تو اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں. اس زمانے میں عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نشأت ثانیہ کروائی تھی. کہاں غلامی کا دور اور کہاں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، جو اسی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے. انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت توبہ دی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جہاد اور قتال کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کا ایک، یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ہم مسلمان ہی سمجھتے نا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے یہ گویا کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ عقیدے ان کے اندر آ گئے. اور نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ان کے منہ کی بے سروپا باتیں ہیں. یہ نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے بت پرست گزر چکے ہیں نا، ادھر سے انہوں نے عقیدے مستعار لیے ہیں. یہ اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، یعنی انبیاء کے ماننے والے اور شرک کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کروائی، وہاں تو سمجھ آ سکتا ہے کسی کو دھوکہ لگ گیا. جو کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں عزیر کے، ماننے والے ہیں جیزس کرائسٹ کے، جو ایک خدا یکتا کی طرف بلانے والے تھے، موحد تھے، توحید کے علم بردار تھے، نام ان کا لیں اور شرک پھیلائیں. اللہ نے فرمایا یہ شرک پیغمبروں سے نہیں انہوں نے سیکھا، انہوں نے ان کافروں سے سیکھا ہے اور ان کی نقلیں اتارے. وہ کافر کون تھے؟ رومنس، بت پرست. ان میں ہوتا تھا یہ بڑا بت ہے، یہ اس کی اولاد ہے، چھوٹا بت. اس طرح یونان کے بت ہوتے تھے، چھوٹے بت جو ہیں وہ چھوٹے جی سے گاڈ لکھتے تھے، بڑے خدا کو وہ مانتے تھے کیپٹل جی کے ساتھ. تو یہ وہ ساری نقلیں چل رہی تھی. اس کو آپ نے پریکٹیکلی اگر ویڈیو کی فارم میں دیکھنا ہے تو اصحاب الکہف کے اوپر جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ پورا کنسیپٹ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کرسچنز کے اندر یہ خرابی آئی. اصحاب الکہف جو ہے وہ تبع تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر 300 سال تک سلا دیا. عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے، نام تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیلی کتابوں سے، تورات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے جو 100 سال تک اللہ نے ان کو سلا کے رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا دوبارہ سے. ظاہر ہے نیند بھی تو ایک موت کی شکل ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فتح دلوائی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. ان بدبختوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے جوگیوں کو، اپنے صوفیوں کو، علماء کو، اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو. یہ جوگی اور صوفی، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہوا ہے. احبار اور رہبان. احبار وہ علماء ہیں جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے، یعنی مفتی اعظم.
اور رہبان جو دنیا ترک کر چکے ہوتے تھے، راہب جو صوفیاء کا کنسپٹ، یعنی دونوں چیزیں وہاں پہ موجود تھی. مسٹسزم بھی کرسچینٹی میں آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنا رب چن لیا. گویا کہ جو محبت رب سے کرنی چاہیے، جو عقیدہ رب کے ساتھ ہو، وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انہوں نے، اپنے مولویوں اور بزرگوں کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. اللہ اکبر. حالانکہ انہیں تو حکم نہیں ہوا تھا مگر یہی کہ اس اکیلے واحد رب کی، معبود کی عبادت کرنی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے، اپنا بیڑا غرق کر.